ان تمام باتوں پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور معروف قانون داں محترم لطیف کھوسہ صاحب. کھوسہ صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہاں سے تنقید کی آوازیں آ رہی ہیں. کل بھی ایک آپ کے رہنما تھے, انہوں نے آ کے آج نیوز کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جی کیا کیا کمزوریاں تھیں مارچ میں. آج پھر میں دیکھ رہا تھا ایکس پہ, شاہد خٹک صاحب آپ کے ایم این اے ہیں, انہوں نے الزام لگایا کہ جناب ہماری قیادت نے قافلے لانے کا اعلان کیا لیکن نہ لا سکی. پنجاب کی وہ طرف اشارہ کر رہے تھے اور بقول ان کے کہ سیاسی کمیٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. کچھ بتائیے گا اس پوری صورتحال پر. دیکھیں یہ تو خیر ایک ثانوی باتیں ہو گئیں, لیکن میرے خیال میں آج تو بہت ہی ایک افسوسناک دن ہے. مجھے تو ایسے لگا کل جیسے کہ ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے اور یہ تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستانی حکومت یا پاکستانی جو ہے پولیس اور رینجرز تو لگ ہی نہیں رہے تھے. جس طریقے سے بتیاں بند کر کے رات کے شب خون مارا گیا ہے, جس طریقے سے فسائیت کی انتہا کر دی گئی ہے, جس طریقے سے آنسو گیس پھینک کر جو ہے پورے سے آپ بادل کر کے اور پھر سیدھی گولیاں مار کے اور سینکڑوں بندوں کو یہ شہید کیا گیا ہے اور 1900 کے قریب گولیاں لوگوں کو لگی ہوئی ہیں جس طریقے سے. اور بعد میں ان کی گاڑیاں ساری جو ہے جو بیچارے مرنے والے گاڑیاں, ظاہر ہے وہ گاڑیاں کہاں سے لے کے جا سکتے تھے, اور وہ کیا گیا. اور جس طریقے سے بعد میں ان کی موٹر سائیکلز اور سب کچھ صاف کر کے اور آج ماشاءاللہ پوتر صاف کر دیا ہے. ایسے لگتا تھا جیسے یہاں صہیونی قوتیں آئی ہیں, اسرائیل نے حماس پہ حملہ کیا ہے اور اڑا کے جو ہے پرے مار کے جو ہے قبضہ کر لیا ہے. ارے بابا یہ افسوسناک دن ہے آج پاکستان کی تاریخ کا, یہ سب سے سیاہ ترین دن ہے. جی نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کا درد اپنی جگہ, لیکن ہم نے کل کے پروگرام میں بھی اس پہ بات کی تھی کہ یہ جو مبینہ ہلاکتیں یا بقول آپ کے جاں بحق لوگ ہوئے اس کے اوپر بات کی تھی, ہم نے بڑی تفصیل سے کی تھی. آپ یقیناً آج بھی پروگرام میں میرا ارادہ ہے کرنے کا, لیکن میں نے کہا بات اس سے شروع کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا اور اس میں بڑی زبردست موبلائزیشن کی. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کارکنوں میں جذبہ بھی تھا, ایک کثیر تعداد نکلی بھی, لیکن کہتے ہیں نا کہ جو اس کو کہتے ہیں پورے پروگرام کو مینج صحیح طرح سے نہیں کر سکے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ کسی سیاسی عمل میں جاتے ہیں تو آپ کو رد عمل کا بھی ایک اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ حکومت کیا کیا کر سکتی ہے. تو رول آؤٹ تو نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس حکومت نے پہلے بھی استعمال کیے, تو یہ تمام چیزیں سوچنی تو تھی نا پہلے. تو ذرا سا آپ لوگوں کو اپنے آپ سے بھی سوال تو کرنا چاہیے. جی نہیں دیکھیں کیا میرا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے گولیاں ماریں گے سیدھی؟ ہم یہ توقع کرتے کہ یہ ہمارے پرامن احتجاج کو جو ہے آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یہ ہوا میں بکھیر دیں گے؟ ہم یہ توقع کرتے کہ یہ سارے ایجنسیز جو ہیں, پولیس ہے, رینجرز ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ حکومت ہے, یہ سارے سی ٹی ڈی ہر چیز جو ہے پاکستان سارے کی جو ہے یہاں فورس لا کر اور پھر ہمارے اوپر حملہ کر دیا جائے گا اور اس طریقے کنٹینر کو جلا دیا جائے گا اور اس طرح لوگوں کی لاشیں جو ہیں غائب کر دی جائیں گی؟ آج بھی پولی کلینک کے باہر جو ہے جلوس نکلا ہوا ہے کہ ہماری لاشیں تو کم از کم واپس کرو, پیمز کے باہر اور پولی کلینک کے باہر. اور جو آپ کا صحافی جو ہے ایمانداری سے وہ رپورٹنگ کرتا ہے مطیع اللہ جان, اس پر چرس کا مقدمہ ڈال کے اور اس کو جو ہے جوڈیشل ریمانڈ, اس کا فزیکل ریمانڈ خیر سے باغیرت ہماری عدلیہ نے دے دیا ہے اس کو. جب آپ اس طرح کے فسائیت کریں گے تو مجھے بتائیں کہ کون دنیا کا بندہ جو ہے اس کو تصور کر سکتا ہے کہ ہم آئینی ریاست ہیں اور ہمارا ایک عمرانی معاہدہ ہے کہ اس طرح سے حدود و قیود کے اندر سبھی اداروں نے کام کرنا ہے, اور اگر اس طرح سے آپ نے جو ہے یلغار مار کے حملہ کرنا ہے تو اگر آپ برا نہ مانیں کیا پلاننگ ہو سکتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ برا نہ مانیں, لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ. دیکھیں پی ٹی آئی کی طرف سے مختلف فگرز آ رہے ہیں کہ اتنی شہادتیں ہوئی بقول آپ کے, آپ ایک فگر دے رہے ہیں, آپ کے کوئی اور رہنما کوئی اور. کل رؤف حسن صاحب میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم کمپائل کر رہے ہیں اور ہم دوبارہ سے آفیشلی دیں گے کہ کیا ہے. تو چیزیں واضح نہیں ہیں. پھر دوسری بات یہ, پاکستان کی تاریخ میں نے بھی 30 برس رپورٹنگ کی, یہ تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ جی لاشیں غائب ہو جائیں. ہم نے کراچی میں بڑا دیکھا, مارکے دیکھے, لڑائیاں دیکھی, قتل و غارت گری دیکھی. تو یہ جو الزام ہے کہ جناب لاشیں غائب ہو گئیں, یہ ذرا سا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مشکل ہے ہضم کرنا. جی ابھی آ جاؤ میرے ساتھ, آ جاؤ ابھی کیمرے مین لے آؤ, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. پولی کلینک کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے فون کیا ہے, میرے علاقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں,
وہ کہتے ہیں کل ہم نے اپنی آنکھوں سے لاشیں دیکھی ہیں, لاش دیکھی ہے, گولی لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی ہم یہ فارمیلٹیز پوری کر رہے ہیں. آج گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کون سی لاش اور کون سا جو ہے آپ کا جو ہے, یہاں تو نہ کوئی لاش ہے, نہ کوئی بندوق ہے, نہ کوئی گولی ہے, نہ کوئی کچھ ہے. اب اس طرح سے ریاستی جب جبر کیا جائے گا اور پھر اس طرح سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ثبوت دیں. او بھائی آپ نے تو شب خون اس طریقے سے مارا, لوگوں کو تو کیمرے تو ایک طرف رہے, لوگوں کی چیخیں نکل کے جس طریقے سے آپ نے بھگایا لوگوں کو, اور بھگوڑوں بھاگتے ہوئے لوگوں کو گولیاں ماری ہیں اس طریقے سے, کون آپ کے خلاف ثبوت لے کے آئے گا؟ ہسپتال والے لسٹ میرے پاس موجود ہے, میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں ابھی کہیں تو. ضرور بھجوائیے گا. کیا آپ کے کیا اعداد و شمار ہیں؟ پولی کلینک بھی مقررہ ہے, پیمز بھی مقررہ ہے, خسرو صاحب دونوں مقررہ ہیں کہ کون سی لاش. کیا آپ کے پاس کیا اعداد و شمار ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں, کتنے آپ وہ کر رہے ہیں, کتنی ہلاکتیں ہوئی بقول آپ؟ میں نے تو جو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا جنرل نے جو 278 شہید اور 1900 گولیاں بلٹ ریڈن ہمارے انجرڈ جو ہیں, میں نے تو وہ جو کے پی کے ایڈوکیٹ جنرل نے دیا, ایڈوکیٹ جنرل از اے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ, تو میں نے تو اس کے فگرز کو کوٹ کیا ہے. اور میرے پاس جو آئی ہوئی ہیں وہ تو 6 لاشیں تو جو ہے کے پی کے والے لے گئے. میرے جو علاقے سے جو لاشیں ہیں وہ کل تو انہوں نے تصدیق کی, 32 ایک تھے اور 22 ایک تھے. وہ اب کہتے ہیں غائب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی کون سی لاش اور کون سا زخمی, آپ ابھی آ جاؤ تو میں کیمرہ مین آپ کے یہ بتائیے جو آپ تصدیق کریں گے کہ ہم نے لاش کل خود دیکھی ہے اور آج وہ مقرر ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کس کو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہائی ہینڈڈ ٹیکٹکس ہوئیں جو استعمال ہوئیں, کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت اس میں یہ بقول آپ کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کا قصور ہے؟ کیا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ, اور کوئی اس کے اوپر آپ کوئی ایف آئی آر کرائیں گے, کوئی قانونی کارروائی کریں گے؟ جی بالکل, میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں, اور اس 4 رکنی یا 5 رکنی کمیٹی جو بنی ہوئی ہے اس کا میں حصہ ہوں. ہم کمپائل بالکل کر رہے ہیں, سب طریقے سے لیں گے, ہم ان کے نام بھی لکھیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی کے نے آلریڈی 1 کروڑ روپیہ جو ہے ان کے ایک ہر مقتول کے ورثاء کو دینا جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے. انشاءاللہ ہم سے جو ہو پائے گا زخمیوں کے علاج کے لیے بھی, اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین کو بھی جو معاوضہ دیں گے. مگر ایک بات بتاؤ, کیا یہ ہم ملک رکھنا چاہتے ہیں, قائم رکھنا چاہتے ہیں, یا 1971 سے بھی برا ہم حشر کرنا چاہتے ہیں؟ کے پی کے آپ نے وزیر اعلیٰ کا کل رات کو جو بیانیہ سنی لیا نا, انہوں نے کہا جوتیاں بھی ہم نہیں آپ کو سنبھالنے دیں گے اگر آپ نے اس طرح کی حرکت کی. اور یہ کہتے ہیں کہ جی وفاق کر چڑھائی کر دی. او بھائی, وفاق 4 صوبوں کی اکائیوں کا سانجھی ملکیت ہے. جب پنجاب کا بھی اتنا ہی حق ہے اس پر, اسلام آباد پر, جتنا کے پی کے کا حق ہے, جتنا سندھ کا حق ہے, جتنا بلوچستان کا حق ہے. پھر یہ کیوں کہتے ہیں چڑھائی کر دی؟ ارے بھائی, اگر اندھی ہو گئی ہے, گونگی ہو گئی ہے, بہری ہو گئی ہے, فارم 47 کی ایک ناجائز حکومت ہے, ایک قابض اور غاصب ہے, تو ان کے اوپر آپ نے احتجاج کرنے کے لیے, یہاں احتجاج آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے, اور پرامن احتجاج کے لیے ہی ہم آ رہے تھے. اور اس طرح سے آپ سلوک کرتے ہیں, اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے ہیں. اچھا, پوائنٹ ویل ٹیکن. یہ اس کے اوپر بات ہوگی. میں ایک اور ایشو پہ آپ کے پاس آنا چاہوں گا. کھوسا صاحب, مسلسل خبریں آ رہی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ آپ کے کئی رہنماؤں نے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا, 1-2 کے اور نام آ رہے ہیں. اور اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جی علی محمد خان کو جو ہے سیکرٹری جنرل بنایا گیا, اور اسد قیصر صاحب کو چیئرمین. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جی جس طرح سے آپ لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی اس پورے احتجاج کی, وہ حسب توقع نہیں رہا, اسی لیے جو استعفے بھی آئے اور اسی لیے جو ہے قیادت میں بھی تبدیلی ہوئی. دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ صرف عمران خان صاحب ہی یہ کر سکتے ہیں جو آپ تبدیلیوں کا. یہ آپ کے چینلز ہی کے توسط سے, البتہ راجہ سلمان اکرم صاحب کا جو ہے میں نے دیکھا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی وجوہات کے پیش نظر دیا ہے. وہ ذاتی وجوہات تو خیر ایسی ہوتی ہیں, لیکن ظاہر ہے ان پر تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیوں کر جو ہے وہ فعال کردار ادا نہیں کیا ہے. دیکھیں, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس فسطائیت میں آپ جو مرضی کر لیتے, جب آپ کی کسی کی جو ہے عزت محفوظ نہیں ہے, کوئی بھی کسی کی جان اور مال محفوظ نہیں ہے, جب فسطائیت کی انتہا پر جو ہے یہ مقتدر حلقے چلے جاتے ہیں, تو پھر اس کا مجھے بتائیں کہ کوئی کیا کر سکتا ہے. ٹکر مارو آپ لوہے کی دیوار کے ساتھ,
آپ نے ریاست کے ساتھ وفا نہیں کی ہے. 1971 میں آپ نے مینڈیٹ ماننے سے انکار کر دیا, ملک کو بھاڑ میں جائے آپ نے دولخت کر دیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ یہی بنانا ریپبلک کے طور پر یہ 4 اکائیوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنیں جس طرح گلف سٹیٹ بنی ہے, یا رشین جو ہے وہ سٹیٹس بنی ہے جب USSR ٹوٹا ہے. تو آپ یہ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہمارے اپنے لوگ چاہتے ہیں آج محمود خان اچھک زئی صاحب نے بھی ہیں. پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے اسی قسم کی باتیں کی کہ جناب ریاست کو سوچنا ہوگا, اپنے جو ہیں تضادات کو حل کرنا ہوگا, ختم کرنا ہوگا. اچھا میں پھر وہ جو آپ کی تنظیم کے معاملات کی طرف اگر آپ کی توجہ مبذول کراؤں, یہ جو بات آئی ہے کہ عمران خان ہی کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس بات کا مطلب اجازت دے دی, حکم دے دیا کہ یہ چینجز لائے جائیں. آپ کے خیال میں ان چینجز کے بعد, ان تبدیلیوں کے بعد کیا فرق پڑے گا پارٹی کی اس کے اوپر, اسٹریٹجی پہ, حکمت عملی پہ؟ دیکھیں آپ بھی موجود تھے, آپ کے کیمرے بھی موجود تھے. اس سے بڑا میں نے آج تک جو ہے کٹ اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں دیکھا ہے. کیا لوگوں کے جوش و جذبے میں کوئی کمی تھی؟ کیا لوگوں کی جو ہے یہاں آمد میں کوئی کمی تھی؟ کیا کراؤڈ جو ہے وہ کم تھا؟ کیا ہم لوگ ان کی تمام تر جبلت کے باوجود کہ یہ جو ہے محسن نقوی روز آ کر کہتا تھا, اور IG آپ کا اسلام آباد روز کہتا تھا, اور آپ کا جو ہے یہ عطا طارر روز کہتا تھا کہ کوئی آ کے تو دکھائے, یہ جو ہے ڈی چوک پر ہم جو آئے گا فوراً گرفتار کر لیں گے اور کسی کو آنے نہیں دیں گے, اور وغیرہ وغیرہ دھمکیاں دیتے ہوئے ہفتہ ہمارے کان پک گئے ہیں سنتے سنتے. کیا ہم ڈی چوک پر نہیں آئے؟ اچھا اب یہ اب آئندہ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اب آگے کنٹینرز کے نہیں لگائے ہوئے تھے. یہ آج مجھے تک بتائیے اس طرح سے کنٹینرستان آپ نے دیکھا ہے اسلام آباد میں کہ 3 ٹیئرز لگے ہوئے تھے, ایک کنٹینر, اس کے اوپر کنٹینر, اس کے اوپر کنٹینر, پھر بھی لوگ جو ہے جم غفیر تھا, ایسا بڑا کراؤڈ کبھی نہیں آیا. اور آپ اس سے زیادہ کیا توقع کرتے ہیں؟ لوگوں کا ذرا جذبہ تو دیکھتے, غم و غصہ تو دیکھتے, غیظ و غضب تو دیکھتے. میں کہتا ہوں کہ یہ سارے مل کر یہ ساری جماعتیں حکومتی ساری مشینری استعمال کر کے بھی اگر اس کا عشر اشیر بھی کر جائے نا, تو آپ کے کارکنوں کے جوش جذبے پہ کوئی وہ بات نہیں, سوالیہ نشان اٹھا رہا. اب لیکن سوال کہ آئندہ کیا حکمت عملی ہوگی آپ لوگوں کی؟ اب کیا مزید احتجاج کریں گے, اسی طرح کے احتجاج کریں گے, یا کوئی اور اس میں تبدیلی لائیں گے اس اپنے طریقہ کار میں؟ کس نے کہا ہے؟ ہمارا تو احتجاج جاری و ساری ہے یار. تحریکیں ایک فکر ہوتی ہے, ایک سوچ ہوتا ہے, اس کو آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے ہیں, نہ مسمار کر سکتے ہیں. ایک لوگوں کے ذہنوں میں رچ بس گئی ہے کہ یہ چور, ڈاکو, لٹیرے, غاصب پاکستان پر قبضہ کیے ہوئے ہیں. آپ کا خیال ہے لوگ اس بات کو فراموش کر دیں گے, بھول جائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے فارم 47 کی پیداوار والی حکومت جو 17 سیٹیں صرف جیتی ہے, 17 سیٹیں 8 فروری 2024 کے الیکشن میں, اور 180 سیٹیں جیتنے والا وہ جیل میں ہے. آپ کا کیا خیال ہے یہ فراڈ پچ جائے گا؟ لوگوں کے ذہنوں سے یہ اتر جائے گا, مسمار ہو جائے گا؟ ارے بابا یہ نہیں اترے گا. ہم تحریک کی شکل میں ہیں اور تحریک یہ جاری و ساری ہے. اب آپ اس کو دھرنے کی شکل دیتے ہیں یا تحریک کی شکل دیتے ہیں, اس طرح ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں, نہ ملک چلا کرتے ہیں. ایک اور چیز پہ آپ کامنٹ کر دیں. ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں کہ جی کابینہ کے اجلاس میں اکثریت نے یہ رائے دی کہ جی KP کی جو اسمبلی ہے اس کو مطلب ہے وہ کر دیں اور وہاں پہ گورنر راج لگا دیں. کیا اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ شوق بھی پورا کر, ارے بابا یہ شوق پورا کر لیں. پہلے بھی پاکستان توڑا تھا ہم نے 1971 میں, جس نے 162 سیٹیں لی تھیں, ہم نے اس کو نہیں دیا تھا اقتدار. ہم نے 80 سیٹیں والوں کو دے دیا تھا, اس سے آدھے والے کو, اور ان کو جو ہے یہی غداری کا فتویٰ دے کر ہم نے ملک توڑ دیا تھا. اب بھی اگر شوق پورا کر لیں. میرا سوال یہ تھا کہ آئین کے لحاظ سے اس کا کیا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا, اور پھر کب الیکشن کرانے پڑیں گے انہیں؟ ارے بابا ایمرجنسی لگائیں گے, 232 کی گورنر راج لگائیں گے, اسمبلی توڑیں گے تو پھر ری الیکشنز کروائیں گے. اگر اسمبلی توڑنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو چیف منسٹر ہی کی مشاورت پر ٹوٹ سکتی ہے نا, اسمبلی تو نہیں ٹوٹ سکتی ہے. ایمرجنسی لگائیں گے یا گورنر راج لگائیں گے تو وہ بھی شوق پورا کر لیں. اگر ان کو چاہیے کہ یہ جو ہے واقعی حملہ ہو وفاق پر, تو پھر یہ حرکت کریں گے, کیونکہ پشتون جو ہے وہ باہر کیف جو ہے ہر ایک کے. میں آخری بات کروں گا کہ حکومت مذاکرات پہ تیار نہیں ہے,
آپ لوگ بھی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں تو معاملہ سلجھے گا تو کیسے سلجھے گا؟ یہاں پہ گفت و شنید کے دروازے بند ہو گئے ایک دوسرے پر، برداشت کوئی نہیں کر رہا. وے فارورڈ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کس حکومت کی بات کرتے ہو؟ حکومت تو ہے ہی نہیں. ارے بابا انہوں نے جو ہے جیٹ بھیجا، جیٹ پر ہمارا جو ہے بیرسٹر سیف کو لایا گیا یہاں، اور پھر اس کے بعد جو ہے بیرسٹر گوہر ساتھ جاتا ہے. اڈیالہ جیل کھولی جاتی ہے صبح 8 بجے، اور پھر 2 گھنٹے پارلیز ہوتے ہیں، اور پارلیز پہ یہ کہتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں عمران خان کو، باقی چیزیں ٹیبل پر بیٹھتے ہیں. لیکن ہفتے کے بعد ہم نے فرق یہ تھا کہ ہم کہتے تھے آج کریں، کس لیے ہفتے یا 10 دنوں کے بعد؟ یہ تو لالی پاپ ہے. تو لالی پاپ کا جو ہے ایکسیپٹ نہیں ہوا. یہ تو لیکن کھودا صاحب اگر 8-10 دن کے بعد چھوڑ رہے تھے، میں یہ عرض کروں کہ 8-10 دن کے بعد اگر حکومت نے وعدہ کیا تھا چھوڑنے کا تو یہ تو نیگوشیٹ کر سکتے تھے نا آپ لوگ کہ جی بنی گالا ان کو شفٹ کر دیں، اسپتال میں رکھ دیں. مطلب ہے ایک وے فارورڈ تو نکل رہا تھا. تو یہاں پہ جو آپ لوگ کلوجر نہیں لا سکے اپنی گفتگو کا، تو یہ تو پھر جو تنقید ہو رہی ہے آپ کی قیادت پر، مطلب ہے لیڈرشپ پہ، تو درست ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. دیکھیں یہ آپ سرنڈر کر کے آپ نے جو ہے اس کو یہ پولیس سٹیٹ سے آپ نے گیریزن سٹیٹ بنا دیا. یہی کمپرومائزز کرتے کرتے، یہی جو ہے آپ نے ییلڈ کرتے کرتے، سرنڈر کرتے کرتے، ایک دفعہ ایک مرد آہن تو ہے نا کم از کم ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں عوام کو آزادی دلا کے حقیقی رہوں گا اور آئین پر عملداری یقینی بناؤں گا. مجھے جو ہے شکریہ لطیف کھوسا صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ناظر صاحب کی بات سنی، گفتگو سنی. جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ جناب یہاں پر کوئی لچک دکھانے کے لیے فریق تیار نہیں ہو رہا ہے. حکومت کی یہ پوزیشن ہے کہ جی مذاکرات نہیں کریں گے، اور آپ نے لب و لہجہ دیکھ لیا پاکستان تحریک انصاف کا. تو اگر جمہوریت ہے اس ملک میں جیسی بھی صحیح، اس میں اگر اعتدال نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے، تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت پر آتی ہے، ان پر آتی ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے اور اقتدار ہے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو اسی ایشو پر ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.